یعنی فطرت، مثال کے طور پر جہالت کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت جو تھی وہ غیرت، غصہ، جاہ و جلال اور کفر پر بڑی سختی کے ساتھ قائم دائم رہنے والے، جب مسلمان ہو گئے دین بدل گیا، فطرت نہیں بدلی، فطرت وہی رہی۔ اسلام میں بھی جاہ و جلال، جتنا کفر پر شدت تھی اتنا اس سے زیادہ پھر اسلام پر بھی شدت رہی، اور جتنا غیرت جہالت میں تھی اس سے زیادہ جہالت وہ غیرت پھر اسلام میں بھی تھی۔ یعنی فطرت نہیں بدلی، فطرت وہی رہی۔ یعنی فطرت کا عالم یہ دیکھو، جب یہ حکم نازل ہوا کہ ہر چیز کے لیے 2 گواہ چاہیے، لیکن زنا کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے، اور وہ 4 گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے اس زنا کو ایسے دیکھا ہے جیسے سرمے دانی میں سلائی ہوتی ہے، تب اس کو سزا ملے گی۔ اسلام کی حکمت تو دیکھیں، کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ ارے ظلم کیسے کرتا ہے؟ یہ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود اتنا سخت پہرے میں رکھا ہے اس کو کہ بھئی ایسے کون لائے گا، کہاں سے لائیں گے آپ 4 مرد جو ایسا دیکھیں۔ جب یہ حکم آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ ہماری عورتوں کے ساتھ لوگ زنا کریں اور ہم گواہ ڈھونڈتے پھریں، ہم گواہ ڈھونڈتے پھریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا کہ اپنے سردار کی بات دیکھی، اپنے سردار کی بات سنیں۔ یعنی اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہے، مگر غیرت کا تقاضا یہ تھا ان کا کہ وہ اس پر بھی وہ نہ رہ سکے، بول دیا۔ عمل تو انہوں نے اسی پر کیا جو حضور نے فرمایا، لیکن جیسے ایک دل برداشتہ ہوگا نہیں، فطرت وہی تھی نا، غیرت والی فطرت۔ تو میرے بھائی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ میں نے سب کچھ آپ کو کوشش تو کی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، عوام کے لیے بھی بتا دیا، خواص کے لیے